نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله صلى الله عليه صاحبان جی وقار اللہ رب العزت کے فضل و احسان اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے سورۃ البقرہ کے عنوان پہ آج ہمارا دوسرا لیکچر، دوسری گفتگو کی نشست ہونے جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے، رکوع کی تعداد کے اعتبار سے اور عنوانات کی تعداد کے اعتبار سے تمام سور کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کا آغاز پروردگار عالم نے ایسے جامع کلمات سے کیا کہ جن کی جامعیت کا انکار تو کوئی کر سکتا نہیں، لیکن ان حروف کی جامعیت کے اندر جو پروردگار عالم نے اپنے خاص کرم و فضائل پوشیدہ فرما رکھے ہیں، ان سے آشنائی یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے اس سورت مبارکہ کا آغاز فرمایا۔ فرمایا الف لام میم۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورى آفاق تصنیف ضیاء القرآن شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہ حروف، ان کی شان یہ ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ، کہ ان حروف کے اندر ایسے راز پوشیدہ ہیں جنہیں یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور علماء نے بڑی وضاحتیں لکھی کہ اس سورت کے آغاز کا حروف مقطعات سے کیوں کیا گیا، تو کہتے ہیں اصل میں پروردگار عالم اس بات کی وضاحت فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کو بعض چیزیں بغیر تردد کے، بغیر کوشش کے مل جاتی ہیں، جیسے ہوا، پانی وغیرہ، لیکن بعض چیزوں کے لیے اسے تردد کرنا پڑتا ہے، لیکن تردد کے باوجود یقیناً وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے مدعا کو حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ تو علماء کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں
ان حروف مقطعات کا تعلق اس نایاب راز کی طرف ہے جن کا حصول عام بندے کے بس کی بات نہیں، عام عالم کے بس کی بات نہیں، عام مفسر کے بس کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ہیرا اور موتی یہ قابل جوہری ہی پہچان کے لے سکتا ہے، اسی طرح اس راز کو حاصل کرنے کے لیے قابل پڑھنا پڑے گا، اور قابل بننے کے لیے پروردگار عالم کا خاص بندہ بننا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں اگر قرآن پاک، اب قرآن پاک میں کیا حکم ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ اب اس کے اگلے جملے کی طرف نہیں جاتے، ہم نے آسان کہتے قرآن پاک کو تو آسان ہونا چاہیے جب قرآن کا دعویٰ ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر ایسے حروف کو شامل قرآن نہ کیا جائے تو پھر تو ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن سمجھنا کون سی بے بسی کی بات ہے، یہ قرآن سمجھنا کون سا بس سے باہر ہے۔ عام آدمی بھی کہہ سکتا تھا کہ قرآن کا مطالب، قرآن کی توجیحات، قرآن کی تفاسیر ساری میں جانتا ہوں۔ کہتے ہیں پروردگار عالم نے ان حروف سے سورۃ البقرہ کا آغاز فرما کے گویا اعلان کیا کیا کہ جب بندے کی کوششیں اختتام کو پہنچ جائیں، بندے کی طاقت انتہا کو پہنچ جائے، بندے کی تگ و دو انتہائی عروج پہ جا کے تھک جائے، اس وقت جب وہ ان کے راز سے آشنا نہ ہو تو بے ساختہ کہہ اٹھے سبحانک لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا۔ کہتے حقیقت میں یہاں پہ رب نے اپنی بزرگی کے حساب سے اپنے علم کا اظہار فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب بعض مفسرین نے اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے۔ بعض نے کہا الف سے مراد آنا ہے جس کا معنی میں بنتا ہے، لام سے مراد اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور میم سے مراد اعلم واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو اس کا جب اس کو جوڑا جائے تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے انا اللہ اعلم، کہ میں رب ہوں، اعلم اور میں ہی سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الف سے مراد اول، یعنی ایسی ذات جو سب سے پہلے تھی، آخر، ایسی ذات جو سب سے آخر میں ہوگی، ازلی، ایسی ذات جو ازل سے ہے، ابدی، ایسی ذات جو ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا الف سے مراد اول، آخر، ازلی، ابدی مراد لیں گے، اور لام سے مراد لطیف لیں گے کہ ایسی ذات جو باریک بینی سے ہر چیز کا مشاہدہ فرماتی ہے۔ اور پھر میم کی تفسیر وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں ملک مجید منان، ملک ایسی ذات جو مالک ہے ہر چیز کی، مجید ایسی ذات جو مرتبے والی ہے، منان ایسی ذات جو ساری کائنات کے اوپر احسان فرمانے والی ہے۔ لیکن ان کی تفاسیر بھی یہ اپنی بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں یہ حتمی تفسیر یا حتمی بیان نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں ہؤلاء سر بین اللہ ورسولہ،
ان حروف کی تفسیر کے ایسے راز ہیں جن کو اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب روح المعانی کی ایک عبارت زیال قراشی بیزور زیالومت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس کے آخری جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ بعض حروف مقطعات میں سے بعض اللہ کے نیک ولیوں کے سامنے اپنے راز کو خود ہی کھول دیتے ہیں کہ رب نے ہمارے اندر یہ راز پوشیدہ کر رکھے ہیں۔ اور عاشقوں نے بات کا اختتام بھی کچھ اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ حقیقت میں اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اکمل کو بیان کیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب اس بات پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ ان حروف کے تراجم، ان حروف کی تفاسیر، ان حروف کے معانی، ان حروف کے اندر پوشیدہ راز جو ہے ان سے آشنائی یا اللہ کو ہے یا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، تو گویا رب اعلان کرنا چاہتا ہے ارے قرآن کے اندر مستغرق ہونے والے اس بات کو ذہن نشین رکھ کے استغراق کرنا کہ جو باتیں تجھے میں نے سمجھانی تھی تجھے سمجھا دی، اور جو باتیں میرے مصطفیٰ کے لیے خاص تھی وہ میں نے مصطفیٰ کو سمجھا دی۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبان ذی وقار دعا کرتے ہیں میرا مالک اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔